تو آپ جاب لینا چاہتے ہیں، سرکاری جاب، ارے کوئی اس سے بڑی بھی تمنا ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ جاب لینا چاہتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے حسب منشا ملازمت کا حصول، یعنی سرکاری نوکری لگنے کے لیے، سرکاری جاب لینے کے لیے، سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے یا اچھی جگہ پر ملازمت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ مبارک میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ پرفتن دور ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، اور پیسہ پاس نہیں ہے، تعلیم ہے، ہمارے پاس وہ سفارش نہیں ہے۔ کسی کے پاس سفارش ہے تو پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو سفارش نہیں ہے۔ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں، سفارش بھی نہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بہت بڑی طاقت ہے اللہ کے ذکر کی، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے وہ۔ اس کے آگے دنیا کی ہر چیز بے بس اور مجبور ہے۔ وہ مالک جہاں چاہے گا نا، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ مانگنا آپ کا کام ہے، سائل کا کام ہے مانگنا، صدا کرنا، آواز دینا، پکارنا، گریہ زاری کرنا، مانگنا۔ ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، ماں سے مانگتا ہے، وہ اس وقت تک جان نہیں چھوڑتا، پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک مانگ نہیں لیتا، لے نہیں لیتا، اپنا مدعا پورا نہیں کر لیتا، اپنا مقصد پا نہیں لیتا۔ تو ہم اس بچے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ سے مانگے اور ملے نا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے، گریہ زاری کے ساتھ مانگنا ہے، عجز و انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اس کے ساتھ انتہائی یقین کامل کر کے میرا اللہ میری پکار سن رہا ہے۔ وہ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک ہے۔ ایک جاب کیا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایک جاب، ایک نوکری، ایک ملازمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے جو بھی مانگیں گے آپ کو حاصل ہو جائے گا، لیکن شرط ہے یقین کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ۔ صاحب یقین ہو کے مانگیں۔ جب صاحب یقین ہو کے مانگیں گے تو وہ چرواہا تھا نا، ایک دن ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، امام مسجد کے پاس، تو کہنے لگا مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، تو ایسا وظیفہ بتائیں میری بھیڑ بکریاں جلدی وہ سیراب ہو جائیں، جلد ان کا پیٹ بھر جائے اور وہ خوب سیر ہو کر چارہ کھا کے واپس آ جایا کریں۔ تو مجھے اس سلسلے میں اپنی بکریوں کو دریا کے پار لے جانا ہوتا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ اب میں اس کا کیا کروں، یہ چرواہا ہے تو بات کو سمجھے گا نہیں۔ تو اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا کہ تم اس طرح کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھا کرو اور دریا پار کر جایا کرو۔ اس نے کہا جی دریا کیسے پار کریں گے؟ اس نے کہا تو بسم اللہ شریف کا ورد کر، پانی تجھے چھوٹا ہو جائے گا اور تو پار لگ جائے گا۔ تو چرواہے نے ایسے ہی کیا، صاحب یقین ہو گیا چرواہا۔ اس نے کہا جو حضرت نے بتایا یہی وظیفہ کرو۔ اب وہ وظیفہ روز کرے، روز بکریاں پار لے جائے، بکریاں بھی پار جا رہی، خود بھی جا رہے۔ پہلے بیڑے پہ جاتا تھا، روز 2 آنے کرایہ دیتا تھا، 2 آنے جانے کے، 2 آنے آنے کے۔ اب 4 آنے بچے، 120 آنے مہینے کے اس کو بچنے لگ گئے۔ بھیڑ بکریاں لے جاتا، لے آتا، پانی چھوٹا چھوٹا آتا۔ ایک دن شام کو دریا کے کنارے واپس آ رہا تھا تو وہاں مولانا صاحب وہ کھڑے تھے، امام مسجد صاحب۔ تو امام صاحب پریشان تھے، تو چرواہے نے کہا حضرت آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہے دریا عروج پر ہے اور کشتی والے ملاح جو ہیں ان کی کلوزنگ کا وقت جب آتا ہے، اب تو مجھے نہیں دریاؤں کا پتہ، لیکن پہلے دریاؤں پہ اس طرح کرتے تھے، کشتیاں الٹا دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کلوزنگ ہو گئی، اب لاری اڈا بند ہو گیا ہے، کشتیوں کا اب اڈا جو ہے وہ ٹائمنگ ختم ہو گئی ہے، اب صبح ہوگی، سورج طلوع ہوگا تو پھر دوبارہ سے کام شروع ہوگا۔ تو اس نے کہا حضرت یہ چرواہے کو کہا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو چرواہا کہنے لگا حضرت اس میں پریشانی والی کیا بات ہے، آؤ چلیں۔ اس نے کہا کیسے چلیں؟ تو چرواہے نے کہا جناب آپ نے جو مجھے وظیفہ بتایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، میں وہی وظیفہ پڑھتا ہوں، دریا کا پانی چھوٹا ہو جاتا ہے، میں آپ بھی گزر جاتا ہوں، میری بھیڑ بکریاں بھی گزر جاتی ہیں۔ تو وہ حضرت صاحب بھی بسم اللہ شریف پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب وہ چرواہا بڑی بے دھیانی کے ساتھ گنگنا رہا تھا، اور چرواہے اکثر گنگناتے ہیں، وہ گنگناتا ہوا اپنی بھیڑ بکریوں کو اپنے گیت سناتا ہوا آگے آگے اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا، اور بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھیں۔ دریا کا پانی چھوٹا چھوٹا آ رہا تھا،
اور امام صاحب بھی چل رہے تھے، لیکن امام صاحب جو تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور چرواہا اپنی دھن میں گنگناتا ہوا آگے نکل گیا۔ تو اچانک سے چرواہے نے پیچھے دیکھا تو وہ جو امام صاحب تھے وہ پانی میں ان کو ڈبکیاں لگ رہی تھیں، یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس واقعہ کو نقل فرمایا ہے۔ تو انہوں نے آواز دے کر پوچھا، حضرت صاحب آپ کیوں، یہ کیا ماجرا ہے، آپ وظیفہ نہیں پڑھ رہے؟ تو حضرت صاحب نے بتایا کہ وظیفہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جس یقین کے ساتھ تم پڑھ رہے ہو میں اس یقین کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ تو تم صاحب یقین ہو کہ جو تجھے بتایا گیا تم اس پر یقین رکھنے والے ہو، اور میرے یقین کے اندر نقاہت ہے، کمزوری ہے، میرا یقین کمزور ہے، اس وجہ سے میں ڈبکیاں لے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا نام یقین کے ساتھ لیں، وہ مالک الملک ہے جو ان دریاؤں کو چلانے والا ہے، وہ ان کو کم کر بھی سکتا ہے، وہ حکم دے تو یہ دریا سوکھ جاتے ہیں، اس کے محبوب کے غلام حکم دے تو سوکھا ہوا دریا دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل، تو آج تک وہ دریائے نیل چل رہا ہے۔ بخش دیتے ہیں پل بھر میں فقیروں کو شہنشاہی، یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا۔ تو آپ جاب لینا چاہتے ہیں، سرکاری جاب، ارے کوئی اس سے بڑی بھی تمنا ہو تو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اگر آپ جاب لینا چاہتے ہیں نا، تو آپ نے 121 مرتبہ یا موتی یا اللہ ہو، یا موتی یا اللہ ہو، اے عطا فرمانے والے، یا موتی اے عطا فرمانے والے، اے عطائیں بخشنے والے، اے کرم فرمانے والے، یا اللہ ہو، 121 مرتبہ یا موتی یا اللہ ہو، اس کا ورد کریں آپ ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو نوکری کے لیے بلاوا آ جائے گا۔ اگر کوشش کریں گے تو کوشش کامیاب ہو جائے گی، اور اگر آپ جد و جہد کسی جگہ پر کر رہے ہیں، کسی جگہ پر آپ کی نظر ہے، تو وہاں سے بلاوا آ جائے گا، آجو بھی جاب کے لیے، آج ہی ڈیوٹی جوائن کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ پھر کہتا چلوں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس عمل مبارک کو 121 مرتبہ اس مبارک تسبیح کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ دعا یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے تو کام بن جائے گا، اور بے یقینی ہوگی تو پھر آپ جہاں بھی دعا مانگیں گے بے یقینی کے ساتھ تو پھر کام نہیں بنے گا۔ اگر بے یقینی رکھنی ہے تو اس وظیفہ کو بے شک نہ کریں، اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیجیے، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس ضرور کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔